یا امہ، فرما تم میرے محبوب کی بہترین امت ہو۔ تمہیں خود کو پتا ہے یا نہیں کہ تمہارا مقام کیا ہے، تمہارا مرتبہ کیا ہے؟ تمہیں اپنی قدر و قیمت کا اگر نہیں علم تو آؤ تمہارا رب تمہیں بتائے۔ کنتم خیر امہ۔ جیسے بچہ قرآن کا حافظ بنتا ہے، قرآن کا قاری بنتا ہے، تو پھر دستار فضیلت کا جلسہ ہوتا ہے، اس کے سر پہ کلہ باندھی جاتی ہے، دستار فضیلت سجائی جاتی ہے۔ یوں ہی رب نے حضور کے ہر امتی کے سر پہ دستار فضیلت سجائی، فرمایا کنتم خیر امہ، تم میرے محبوب کی بہترین امت ہو، تم میرے رسول کی بہترین امت ہو، میرے نبی کی بہترین امت ہو۔ تمہیں سمجھ ہے یا نہیں تمہارا مقام کیا ہے، تمہارا مرتبہ کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں تو ابھی راہ گزر میں ہے، کہہ دے مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، فارس و شام سے گزر۔ جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ تیرا ایمان بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ تو اللہ نے ہمیں بہترین امت بنایا ہے، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اخرجت للناس، تم نکالے گئے اپنے گھروں سے، کس لیے؟ تأمرون بالمعروف، تاکہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دے سکو، تاکہ تم لوگوں کو برائی سے روک سکو، تاکہ تم لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے سکو۔ اس لیے کنتم خیر امہ، تم میرے نبی کی بہترین امت ہو۔ لیکن میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم واقعی جو رب نے ہمیں عزتیں عطا کی ہیں ہم اس قابل بھی ہیں؟ ہمارے رویے اس قابل ہیں؟ ہماری زندگی گزارنے کے طور طریقے جو ہیں کیا وہ اس قابل ہیں کہ ہم خیر امہ کا لقب پانے کے باوجود بھی ہم اپنی عزت کے مطابق زندگی گزار نہ پائے؟ جیسے میرے رب کی چاہت تھی ہم ویسے زندگی نہ گزار پائے۔ اب پہلا معنی سماعت کیجئے۔ امام راضی کہتے ہیں ہم الذین خرجوا معہ من مکہ، فرمایا یہ جو خیر امہ کا لقب عطا کیا ہے اس سے مراد میرے نبی کے صحابہ ہیں، وہ صحابہ جنہوں نے مکہ چھوڑا مدینہ میں آئے، کس لیے؟ میرے نبی کے لیے، میرے محبوب کے لیے۔ وطن کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا کٹھن کام ہوتا ہے، لیکن حضور کے لیے صحابہ نے مکہ بھی چھوڑا، اپنا وطن بھی چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر مدینہ الرسول میں آ گئے۔ کس لیے؟ یہاں میرے آقا تشریف فرما ہے، یہاں میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ میں، فرماتے ہیں کہ وہ ایک عورت آئی مدینہ النبی کے اندر، بوڑھی عورت ہے، ہاتھ میں لاٹھی، کمر جھکی ہوئی ہے، ساتھ وَمَعَهَا ابْنُ لَهَا قَدْ بَلَغَ، اس کے ساتھ اس کا ایک جوان سال بیٹا تھا۔ میرے حضور کی بارگاہ میں جیسے آئی، میرے محبوب نے بچے کو اصحاب صفہ میں بھیج دیا اور اس مائی صحبہ کو مستورات میں بھیج دیا۔ چند دن گزرے تھے، ان اصابہ وباء المدینہ، مدینہ میں ایک وبا چلی، اور جب وبا چلی تو وہ نوجوان لڑکا اس وبا کی زد میں آ کر انتقال کر گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا انس لبیک یا رسول اللہ، فرمایا جاؤ جا کر ماں کو بتاؤ تمہارا جوان سال بیٹا انتقال کر گیا ہے، لیکن فوراً نہ بتانا، پہلے دل بہلانا، پہلے میٹھی میٹھی سونی سونی باتیں کرنا، اور جب دیکھنا کہ اب جرت والی ہو گئی ہے، اب یہ خبریں ہم سن سکتی ہے، تو پھر اسے بتانا کہ تیرا جوان سال بیٹا انتقال کر گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں چلا گیا اور میں نے جا کر پہلے باتیں کی اور فَأَعْلَمْتُهَا، پھر میں نے اسے بتایا تیرا جوان سال بیٹا انتقال کر گیا ہے۔ وہ روئی نہیں، چلائی نہیں، چیخو پکار نہیں کی،
وہ آنسو بھی نہیں بہائے. اس نے کہا مجھے بتاؤ میرے بیٹے کا لاشا کہاں ہے. حضرت انس بن مالک نے ماں کی انگلی تھامی اور اپنے بچے کے لاشا کے قریب لے گئے. جب اس بچے کے قریب گئے نا تو فرماتے ہیں وہ ماں اپنے بچے کا چہرہ دیکھنے کی بجائے پاؤں کے قریب بیٹھ گئی اور بیٹھنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. دعا کیا مانگی؟ اللہم انی اسلمت لک طوعا. اے اللہ میں نے تیرے نبی کا کلمہ پڑھا کسی کے مجبور کرنے سے نہیں, کسی کے دباؤ ڈالنے سے نہیں, میں نے اپنی مرضی سے پڑھا. وخالفت الاوثان زہدا, میں نے پتھروں کی مورتوں کو سجدہ کرنا چھوڑا, ان کی پرستش ان کی عبادت چھوڑی. کس لیے؟ تجھے اور تیرے نبی کو راضی کرنے کے لیے. وہاجرت الیک رغبتا, اور پھر مکہ چھوڑ کر مدینہ میں آئی کس لیے؟ تجھے راضی کرنے کے لیے. اور آج میرا جوان سال بیٹا انتقال کر گیا ہے, مکے والے تو تانے دیں گے کس نبی کا کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھتے ہی بیٹا انتقال کر گیا. یا اللہ یہ طاقت میں نہیں رکھتی کہ اس غم کو برداشت کروں. حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے ابھی ماں کے لبوں پہ دعا کے جملے مکمل نہ ہوئے تھے حتی حرک قدمے, اس وفات پا جانے والے بچے کے پاؤں میں قدموں میں حرکت آ گئی اور وہ چہرے سے کپڑا ہٹا کے بیٹھ گیا. سارے صحابہ حیران ہو گئے, مرنے کے بعد بھی کوئی زندہ ہوتا ہے؟ کہا اگر مانگنے کا ڈھنگ آئے تو اللہ موت کے بعد بھی زندگی عطا کرے. تم میرے نبی کی بہترین امت ہو, تمہیں اپنے مقام کا نہیں پتا, تمہیں اپنے مرتبے کا نہیں پتا. امام رازی نے لکھا, امام قرطبی نے لکھا, فرماتے ہیں آؤ تمہیں بتاؤں تم بہترین امت کیوں ہو. میرے حضور فرماتے ما من امت, جتنی جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے نبی آئے اور ان کی جتنی امتیں آئی, ہر نبی کی امت فرمایا وبعضها فی الجنہ وبعضها فی النار. بعض امتی جنت میں جائیں گے, بعض امتی جہنم میں جائیں گے. حضور فرماتے ہیں سارے جنت میں نہیں جائیں گے لیکن الا وامتی کلھا فی الجنہ, لیکن جو میری امت ہے نا بعض کی بات نہیں, ساری جنت میں جائے گی. گنہگار بھی, سیاکار بھی, بدکردار بھی, محبوب کے دین پہ عمل بھی نہیں کرتے, نمازیں بھی پوری نہیں ادا کرتے, بوڑھے ماں باپ کا دل بھی دکھاتے ہیں, بزرگوں کی نافرمانی بھی کرتے ہیں, بوڑھے ماں باپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں. میرے محبوب کی گنبد خضرا سے آواز آتی ہے جیسے بھی ہیں لیکن ہیں تو ہمارے امتی, کلمہ تو ہمارا پڑھتے ہیں. وَأُمَّتِي كُلُّهَا فِي الْجَنَّةِ, تو اپنے نبی سے وفاداری کر یا نہ کر, تو اپنے نبی کا کہنا مان یا نہ مان, لیکن اس نبی نے وفاداری کی حد کر دی. میرے نبی فرماتے میری ساری امت جنت میں جائے گی. میں نے عرض کی کیوں؟ فرمایا کنتم خیر امہ, تم میری بہترین امت ہو, تم رب کے بہترین بندے ہو. اس لیے جب قیامت کا دن ہوگا, محشر کا میدان ہوگا, فرمایا بعض جہنم میں جا رہے ہوں گے, بعض جنت میں جا رہے ہوں گے, ایک میرے نبی کی امت ہوگی فرمایا جنہیں حکم ملے گا سارے جنت میں چلے جاؤ, جنت میں چلے جاؤ. اب دوسرا کنتم خیر امہ, میرے حضور بولے الجنت حرمت علی الامم علی الانبیاء حتی ادخلها, تمام نبیوں پر جنت کو حرام کر دیا, تمام نبیوں پر جنت کو حرام کر دیا. اس وقت تک کوئی نبی جنت میں نہیں جائے گا حتی ادخلها, میرے حضور فرماتے ہیں جب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا, جب تک میں داخل نہیں ہوگا. جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں سب منتظر کھڑے انتظار میں ہیں, رسول اللہ جائیں تو ہم جائیں. فرمایا پھر ہوگا کیا؟ سارے نبی کھڑے ہوں گے, پہلے میں جاؤں گا پھر باقی نبی جائیں گے. جنت کو حرام کر دیا گیا اور پھر فرماتے ہیں میری وجہ سے یہ تمہیں مرتبہ ملا, یہ مقام ملا. وحرمت
अलल उममी, सारे नबियों की उम्मतों पर भी जन्नत के दाखिले को हराम कर दिया है। हत्ता तदखुलहा उम्मती, जब तक कि ये गुनहगार या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वाले, ताजदार खत्म नबुव्वत का नारा लगाने वाले, नामुस रिसालत पे सीनों पे गोलियां खाने वाले और खत्म नबुव्वत पे अपनी जवानियां लुटाने वाले, मेरे हुजूर फरमाते हैं अगर तुम हमारे लिए अपना सब कुछ लुटा रहे हो तो हमने तुम्हें फरामोश नहीं किया, भुलाया नहीं है। वहुर्रिमतिल जन्नतो, फरमाया जन्नत को अलल उममी, सारे नबियों की उम्मतों पर हराम कर दिया गया। तुम आए आखिर में, लेकिन जन्नत में पहले जाओ, जन्नत में पहले जाओगे। क्यों? फरमाया तुम रसूलुल्लाह के गुलाम हो, तुम मेरे नबी का कलमा पढ़ते हो, मेरे नबी से तुम्हारा ताल्लुक है, मेरे नबी से तुम्हारी मोहब्बत है। इसी रिश्ते की बिना पे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर की बारगाह में थे। फरमाते हैं मेरे हुजूर ने तवज्जो मेरी तरफ जी, मन अनफका ज़ौजैन फी सबीलिल्लाह, हुजूर बोले जो मियां बीवी में से कोई बंदा अल्लाह की राह में माल खर्च करेगा, फरमाया दुइया मिन बाबिल जन्नह, उसे जन्नत के दरवाजे से बुलाया जाएगा, जन्नत में दाखिल हो जाओ। मेरे हुजूर फिर आगे बोले मन काना मिन अहलिस सलात, जिसने नमाज पढ़ी उसे बाबुस सलात से आवाज आएगी जन्नत में दाखिल हो जाओ। वमन काना मिन अहलिल जिहाद, जिसने जिहाद किया उसे बाबुल जिहाद से बुलाया जाएगा, जन्नत में दाखिल हो जाओ। वमन काना मिन अहलिस सदकाती, जिसने सदका दिया, गरीबों की मुश्किलें हल की, फकीरों को खाना खिलाया, जो भूखे थे उनको खाना खिलाया। मेरे हुजूर बोले जब महशर का मैदान होगा, फरमाया उन्हें कहा जाएगा बाबू सदका से आवाज आएगी, जन्नत में दाखिल हो जाओ। हुजूर बोले वमन काना मिन अहलिस सियामी, जो गर्मियों की चिलचिलाती धूप में रोजा रखा करते थे, फरमाया इनको बाबुर रैयान से बुलाया जाएगा, जन्नत में दाखिल हो जाओ। अब जुमला सुनिएगा, हुजूर का फरमान सुनिएगा, सर सुनिएगा। हुजूर बोले हर एक को बुलाया जाएगा। हजरत सिद्दीक अकबर बैठे थे, अर्ज की हुजूर मेरी माँ मेरे बाप आप पे कुर्बान हो। हुजूर हर एक को बुलाया जाएगा। मेरे एक सवाल का जवाब दे, हल युदआ अहदुन मिन तिलकल अबवाब कुल्लिहा, कोई ऐसा भी होगा जिसे जन्नत के सारे दरवाजों से बुलाया जाएगा, जिन्हें जन्नत के जमी दरवाजों से बुलाया जाएगा? मेरे हुजूर हंस के बोले, मुस्कुरा के बोले अर्जू अन तकूना मिनहुम, मुझे उम्मीद है मेरी उम्मत में कई ऐसे होंगे और उनमें से सिद्दीक तुम भी हो, जिन्हें जन्नत के हर दरवाजे से कहा जाएगा सोना इधर आ जाओ, सोना इधर आ। क्यों? तुम मेरे नबी की बेहतरीन उम्मत हो। मेरे हुजूर बोले उम्मती उम्मतुन मरहूमतुन, मेरी तो सारी उम्मत उम्मत मरहूमा है। मस्जिद में ऐलान होता है जी फलां बंदे का इंतकाल हो गया, मरहूम की नमाज़े जनाजा कल पढ़ाई जाएगी। जब तक जिंदा थे मरहूम नहीं कहा गया, लेकिन जब रहलत हो गई, इंतकाल हो गया, अब मरहूम कहा गया। हुजूर बोले जो जिंदा है ये भी मरहूम है, जो कब्र में है ये भी मरहूम है, जो हशर में है ये भी मरहूम है, सारे मरहूम है। मरहूम का माना है जिस पे रहम किया गया हो। हुजूर बोले सारे ऐसे हैं जिन पे रहम किया गया। या रसूल अल्लाह वो कैसे? फरमाया इज़ा काना यौमुल क़ियामती, क़यामत का दिन होगा, महशर का मैदान होगा। अअतल्लाहु कुल्ला रजुलिन मिन हाज़िहिल उम्मती, फरमाया मेरे हर उम्मती को रजुलन मिनल कुफ़ार, एक काफिर दिया जाएगा। और फिर कहा जाएगा जैसे माँ अपने बच्चे को रवाना करे ना, तो फिर पैसे जेब से निकाल के ना बच्चे के सर पे यूं करके कहती है ये तेरे सर का सदका है, ये फकीर को दिया, अल्लाह तुझे हर मुश्किल से बचाए। यूं महशर के मैदान में अल्लाह यूं ही काफिरों को एक एक हुजूर की उम्मती पे यूं करके अल्लाह फरमाएगा हाजा फिदाउ का मिनन नार, ये तेरे सर का सदका है,
فدیہ ہے یہ جہنم میں جائے تو یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگاتا جا، جنت میں داخل بھی ہو جائے۔ کیوں؟ تم خیر امہ، تم میرے نبی کی بہترین امت ہو۔ اور آج تو جوان ہیں، جوانیاں لٹتی جا رہی ہے، آنکھوں کا حیا ختم ہوتا جا رہا ہے، ساری جوانی خراب ہو گئی، بازاروں کی زینت بن گئے، زندگی کا ایک ایک لمحہ گناہوں کی دلدل میں پھنس کر گزار رہے ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا روح البیان کے اندر، وہ ایک نوجوان تھا، وہ جس گلی سے گزر جاتا گلی مہک اٹھتی، گلیاں اس کی موجودگی کی خبر دیتے۔ وہ ایک دن لوگ اکٹھے ہو کر آئے، اس سے پوچھا تمہارے بدن سے یہ جو خوشبو کے بھپکے اٹھتے ہیں، خوشبو کے حلے نکلتے ہیں، یہ تو بتاؤ اس خوشبو کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس نے پتا ہے حاصل پور والوں، جواب کیا دیا؟ بلال مسجد میں آنے والوں، جواب کیا دیا؟ اس نے کہا کنتو من احسن الناس وجہا، مجھے اللہ نے بڑا سونا بنایا ہے، میں بڑا شرم رکھتا تھا، بات نہیں کر سکتا تھا جھجک کی وجہ سے۔ میرے والد کے دوستوں نے کہا اگر اس کو کہیں بازار میں دکان پر بٹھا کر آؤ تو ہو سکتا ہے جب لوگوں سے میل جول پڑے گا تو اس کی جھجک ختم ہو جائے گی۔ میرے باپ نے مجھے ایک دکان پہ جا کے بٹھا دیا، روزانہ لوگ آتے سامان خریدتے، میری جھجک ختم ہو گئی۔ اور ایک دن ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے سامان مانگا، فخرجت ما طلبت، وہ جو مانگتی گئی میں سامان نکالتا گیا۔ جب سامان تیار ہو گیا اس نے کہا بیٹا میرا یہ گھر ساتھ ہے، اگر ہو سکے تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں پیسے بھی دے دوں گی، میری مدد بھی ہو جائے گی۔ وہ نوجوان کہتا میں گٹھڑی سر پہ اٹھا کے چل پڑا، اور جب میں گیا گھر میں، وہ بہت بڑا محل تھا، قصر عظیم تھا، درمیان میں ایک تخت تھا، اس تخت پہ ایک حسین و جمیل لڑکی بیٹھی تھی۔ میں جیسے ہی قریب جا کے گٹھڑی رکھی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر جزا بطنی الی صدریہا، مجھے اپنے سینے کی طرف کھینچا، مجھے گناہ کی دعوت دی۔ میں رونے لگ گیا، میں نے کہا گناہ سے بچوں کیسے؟ ہمیں تو گناہ پر قدرت نہیں ہوتی، ہم لوگوں کی عزتیں خراب کرتے ہیں، لوگوں کی بچیوں پہ آوازیں کستے ہیں۔ یہ نوجوان ایسا ہے، فرماتے ہیں علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں مجھے لڑکی نے کھینچا، مجھے جب کوئی چارہ نظر نہ آیا، راستہ نظر نہ آیا، کہاں جاؤں، گناہ سے بچوں کیسے؟ تو میں نے تڑپ کے کہا اچھا تمہاری خواہش پوری کرتا ہوں، لیکن ایک لمحے کے لیے مہلت دے دو، انی حاذقن، مجھے بڑی شدت کا پیشاب آیا ہے، میں نے واش روم میں جانا ہے۔ اس نے کہا جلدی جاؤ۔ میں چلا گیا، میں نے مہلت مانگی تھی تاکہ کوئی راستہ نکل آئے، کوئی حل نکل آئے۔ کہتے جیسے ہی میں واش روم میں داخل ہوا، مجھے اور کوئی سجائی نہ دیا گناہ سے بچنے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے۔ آج تو نوجوان ٹیلی ویژن پہ لگ گئے، سوشل میڈیا پہ لگ گئے، گناہوں کی دلدل میں پھنس گئے، نہ صبح کی خبر ہے نہ رات کی خبر ہے۔ اقبال کہتے ہیں کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند ہی تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے، یہی انداز زندگی ہے، یہی رعنائیاں ہیں، یہی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں۔ فرماتے وہ نوجوان کہتے جب مجھے کوئی چارہ نظر نہ آیا، میں نے پیشاب میں ہاتھ ڈالا، پاخانہ میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے وہ ہاتھ کے اوپر گندگی لگی، میں نے چہرے پہ لگایا، پورے بدن پہ لگایا، لگا کے جب نکلا تو بدبو کے پھپکے اٹھے۔ اس لڑکی نے جب دیکھا یہ کیا ہو گیا، اس نے کہا انہو مجنون، یہ تو کوئی پاگل ہے، نکالو اس کو۔ جب وہ مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال رہے تھے، میرے خوشی کے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے کہا کوئی دھکے کھا کے بھی ہنستا ہے، مسکراتا ہے؟ کہا اس لیے میں آنسو بہا رہا تھا خوشی کے کہ چلو بظاہر یہ چہرہ گند کے اندر آ گیا، لیکن میرا نفس گناہ سے بچ گیا، میری ذات گناہ سے بچ گئی، میں رب کو ناراض کرنے سے بچ گیا۔ جب وہ مجھے دھکے دے رہے تھے میں رات کو سویا، میرے پاس ایک سونی شکل والا آیا، اس نے کہا اتعرفونی، مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا لا نہیں پہچانتا۔ کہا انا جبریل علیہ السلام، مجھے جبریل کہا جاتا ہے، سید الملائکہ کہا جاتا ہے، انبیاء کا قاصد کہا جاتا ہے۔ کیوں
کیوں آئے ہو؟ کہا اس لیے آیا ہوں تمہارا عمل میرے رب کو پسند آ گیا، تمہارا انداز میرے رب کو پسند آ گیا۔ گناہ سے بچنے کے لیے گندگی چہرے پہ لگا لی، بدن پہ لگا لی، مجھے رب نے بھیجا ہے، مصطفیٰ کے رب نے بھیجا ہے۔ اور پھر ثم مسح یدہ علی وجہی وجلدی وبدنی، اس نے حضرت جبریل نے میرے چہرے پر، میرے بدن پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ ومن ذالک الوقت یفوح من رائحۃ المسک، اس وقت سے لے کر آج تک میرے بدن سے کستوری کی خوشبو آتی۔ میں نے کہا یہ کیوں آئی ہے؟ کہا گناہ سے بچنے کی وجہ سے، گندگی لگائی تھی۔ رب نے کہا تیرا چہرہ بھی چمکا دوں گا، تیرے بدن کو خوشبودار کر دوں گا۔ کیوں؟ تو نے گناہ سے بچ کر بتا دیا کنتم خیر امہ، تم میرے نبی کی بہترین امت ہو۔ اب جوان بتائیں کیا ہم بھی گناہ سے بچتے ہیں؟ اب جوان بتائیں کیا ہم بھی گناہوں سے اپنا دامن بچاتے ہیں؟ گناہ پہ قدرت بھی ہو پھر بھی بچ جائیں، کتنا مزہ آ جائے، کتنا لطف آ جائے۔ اگر اللہ کرم نوازی کر دے تو پھر آؤ حضور کے بندے بن جاؤ، حضور کے غلام بن جاؤ۔ حضرت انس بن مالک کی دو روایتیں عرض کر کے اس سے پہلے وہ علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرماتے ہیں حضرت جابر نے حضور کے چہرے کو دیکھا تو دیکھا کہ حضور کے چہرے پر پژمردگی کے آثار ہیں، لگتا ہے میرے محبوب نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت جابر حضرت اپنی بیوی کے پاس گئے، کہنے لگے رأیت فی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الجوع، میں نے ابھی حضور کی محفل میں حاضری دی، میں نے دیکھا محبوب کے چہرے پر لگتا تھا نکاحت کے آثار تھے، حضور نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا گھر میں کچھ نہیں ہے، ہاں ایک جانور کھڑا ہے، اگر کہتے ہو تو اس کو ذبح کرتی ہوں۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کہا تم کھانا بناؤ، میں حضور کو لے کر آتا ہوں، اپنے مہڑے میں سرکار کو لے کر آتا ہوں۔ وہ چلے گئے، حضرت جابر کی بیوی نے ذباحت کو اس جانور کی گردن پہ چھری چلائی، جیسے ہی چھری چلائی نا تو کان لہا ولدان، دور کھڑے دو بچے حضرت جابر کی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ فقال احدهما للآخر، بڑے نے چھوٹے سے کہا الا اریک کیف ذبحت امی اشاتا، تمہیں دکھاؤں کہ اماں نے گردن کاٹی کیسے ہے، چھری چلائی کیسے ہے، جانور کو ذبح کیسے کیا۔ اسے زندگی کی رعنائیوں کا نہیں پتا تھا، زندگی کے حسن و جمال کا نہیں پتا تھا۔ اس نے کہا ہاں مجھے دکھاؤ۔ اب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو لٹایا، لٹا کے گردن پہ چھری چلائی، اور جب چھری چلی تو گردن کٹی، رگیں کٹی، خون بہا۔ بڑا بھائی ڈر گیا، حاربہ فوقع فی النار، ڈر کے مارے بھاگا، جا کر آگ چل رہی تھی اس میں گرا، وہ بھی وہیں راکھ ہو گیا۔ ماں نے آواز لگائی، بچے ہوتے تو جواب دیتے، فرماتے ہیں ماں دوڑ کے آئی، دیکھا گھر کا فرش خون سے رنگین ہے، میرے گھر کی خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی، کس کی نظر لگ گئی، میرے گھر کا بگڑا، میرا بگڑا کیسے یہ ویران ہو گیا۔ اور پھر بڑے بیٹے کو آواز دی، وہ بھی ہوتا تو جواب دیتا، جا کے دیکھا وہ آگ میں جل گیا تھا۔ اسی حالت میں بیٹھی تھی، یہ ماں کا امتحان تھا، ماں اپنے بچوں پہ آنسو بہائے یا پھر سرکار کو مرحبا کہے، کیا کرے، یہ ماں کا امتحان تھا۔ اب ماں نے کیا کیا ہے، ماں نے دونوں بچوں کے لاشیں اٹھائے، فجعلتہما فی بیت، جا کے کمرے میں رکھ دیے، کہا بچے تو پھر بھی مل جائیں گے لیکن روزانہ محبوب تو نہیں تشریف لائیں گے، سرکار تو روزانہ تشریف نہیں لائیں گے۔ اگر آج حضور آ رہے ہیں تو میں کائنات کی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ سبق دینا چاہتی ہوں، ساری کائنات لٹا دینا محبوب کے نام کے اوپر، محبوب کے نام کے اوپر لٹا دینا۔ اور یہاں مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، اگر آپ بیدار بیٹھے تو سنا دو، اٹھیے بس سے سبحان اللہ۔ میرے آقا وہ کی مدت ہوئی ہے، میرے آقا وہ کی مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں، بڑے دل ہوئے
بند کر دیا، لاشیں رکھ دی، حضور تشریف لائے، اور سرکار جیسے ہی آئے نا تو میرے حضور نے پہلا جو جملہ بولا، فرمایا اینا اولادک حتی آکل معہم، جابر آج اکیلا کھانا نہیں کھائیں گے، اپنے بچوں کو بھی بلاؤ، اپنے بچوں کو بھی بلاؤ نا، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ، وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا ہے۔ آج حضور فرما رہے ان کو بلاؤ۔ حضرت جابر کو نہیں پتا میرے گھر میں کیا قیامت گزر چکی ہے، وہ دوڑے دوڑے گئے، جا کے کہا اللہ کی بندی بچے کہاں ہیں؟ اب اس میں بھی جرت نہیں تھی آنکھوں سے آنکھیں ملانے کی، یہ سارا درد کی کہانی داستان سنانے کی۔ اس نے ہاتھ پکڑا، دروازے پہ لے گئی، ففتح الباب، جیسے ہی دروازہ کھولا تو فوجدہما حیاتا، دونوں کو زندہ کھڑا مسکراتا پایا۔ ماں کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، ایک تو ذبح ہو گیا تھا، ایک آگ میں جل گیا تھا، یہ میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ وہ اپنے جسم کو جھنجھوڑا، کیا ہے یہ؟ اب حضرت جابر نے دونوں کی انگلی تھامی، حضور کے پاس لائے، دسترخوان پہ بٹھایا، محبوب نوالے بنا بنا کے کھلا رہے ہیں، بنا بنا کے کھلا رہے ہیں۔ جب کھانا کھا لیا، جب وقت رخصت آیا، میرے محبوب ہنس کے بولے جابر پوچھو کہ نہیں آج ہم نے تمہارے بچوں کو کیوں یاد کیا؟ یا رسول اللہ غلام کا کام پوچھنا نہیں ہوتا، غلامی کرنا ہوتا ہے، اگر آپ کو دل چاہے تو بتا دیں۔ محبوب بولے جب ہم آ رہے تھے جبریل آئے اور آ کر وَأَخْبَرَنِي، مجھے خبر دی کہ تمہارے گھر میں سفید ماتم بچھ گئی ہے۔ میرے اٹھتے ہوئے قدم رک گئے، میں نے کہا میں بھی جاؤں پھر بھی غم رہے، میں بھی جاؤں پھر بھی آنسو رہے، میں بھی جاؤں پھر بھی دکھ رہے، تکلیف رہے۔ وہ اعلیٰ حضرت بولے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے سب غم بھلا گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے۔ کہا سنو، وہ حضرت جابر کو میرے حضور نے فرمایا جبریل آئے، میں نے کہا جاؤں گا لیکن ایک شرط پر، ادھر میں وہڑے میں قدم رکھوں، ادھر مردہ بدن میں جان آ جائے، ادھر مردہ بدن میں جان آ جائے۔ بس میں نے قدم رکھا، ادھر اللہ نے تمہارے بچوں کو دوبارہ سے زندہ کیا۔ تم میرے نبی کی بہترین امت ہو۔ اب دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں اور جلدی جلدی ان کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسقف، ایک اسقف نامی یہودی تھا یا عیسائی تھا، میرے محبوب کے پاس آیا، کہنے لگا بندہ نواز میں نے خواب دیکھا ہے، اب چین نہیں مل رہا، قرار نہیں مل رہا، اجازت ہو تو وہ خواب بیان کرنا چاہتا ہوں وگرنہ چین نہیں آئے گا۔ حضور نے ہنس کے فرمایا چلو اپنا خواب بیان کرو، ہم سنیں گے۔ اب اس نے بیان کیا، اس نے کہا رأیت فی منامہ الامم، میں نے خواب میں دیکھا کئی امتیں ہیں، وہ پل صراط کے کنارے پہ آئی، اور جب پل صراط پہ چڑھنے لگی نا تو اللہ کے نورانی فرشتے کھڑے تھے، کانوا یمنعونہ علی الصراط، وہ پل صراط پہ جب گزرنے لگتے تو وہ پکڑ کے ایک طرف کھڑا کر دیتے، کہتے پل صراط پہ نہ جاؤ۔ لیکن یوں کرتے کرتے اچانک میں نے دیکھا حتی اتت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا حضور کی امت آئی، سرکار کی امت آئی، یہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ جیسے ہی آئی نا، شان اتنی غرم محجلی، چہرے چمک رہے تھے، آنکھیں چمک رہی تھی، پیشانی چمک رہی تھی، ہاتھ بازو چمک رہے تھے، پاؤں چمک رہے تھے۔ جب میں نے دیکھا ان کا پروٹوکول، ان کا استقبال، میں نے کہا ہؤلاء الانبیاء، یہ انبیاء ہیں۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ انبیاء ہیں؟ انہوں نے کہا لا انبیاء نہیں۔ میں نے کہا مرسلون، یہ رسول ہے؟ کہا نہیں رسول بھی نہیں۔ میں نے کہا ملائکہ ہیں؟ کہا ملائکہ بھی نہیں۔ میں نے کہا ملائکہ بھی نہیں، انبیاء بھی نہیں، رسول بھی نہیں، اتنی شان ہے، من ہؤلاء، یہ کون ہے؟ آگے سے فرشتے بولے ہؤلاء امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے مصطفیٰ کی امت ہے، یہ آمنہ کے لال کی امت ہے۔ میرے حضور مسکرا کے بولے ہاں وہ میری امتی تھی۔ فرماتے فلما اصبح الاسقف،
جب اسقف نے صبح کی تو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سرکار کا کلمہ پڑھ کے حضور کا امتی بن گیا۔ یہ شان کیسے ملی؟ جواب آیا کنتم خیر امہ، تم میرے نبی کی بہترین امت ہو۔ تم اپنے مرتبے کو، اپنے مقام کو سمجھو یا نہ سمجھو یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن تم میرے نبی کی بہترین امت ہو۔ اور آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، وہ فرماتے ہیں حضرت انس خرجت مع رسول اللہ، میں حضور کے ساتھ نکلا، واحد مدینہ المنورہ میں یا جہاں بھی یہ جگہ تھی، حضور کے ساتھ نکلے تو فرماتے ہیں اچانک فَإِذَا بِصَوْتٍ یجیء، ایک آواز آئی، ایک آواز آئی۔ تو جیسے ہی میں نے وہ آواز سنی تو حضور نے فرمایا یا انس فانظر انطلق فانظر، اے انس جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ یہ آواز کیسی ہے۔ فرماتے ہیں میں چل پڑا، میں نے جا کر دیکھا نا فَإِذَا بِرَجُلٍ يُصَلِّي إِلَى شَجَرَةٍ، ایک بندہ ہے جو ایک درخت کی چھاؤں میں کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے ہاتھ اٹھائے، اب یہ جملے دل کے کانوں کے ساتھ سنیے گا، اس نے دعا کی اللہم اجعلنی من امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے مصطفیٰ کا امتی بنا دے، مجھے مصطفی بنا دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب میں نے یہ جملے سنے نا، میں حضور کی بارگاہ میں آیا فَأَعْلَمْتُهُ، میں نے حضور کو آ کے بتایا۔ حضور وہ یوں دعا کر رہا تھا، میرے آقا نے فرمایا دوبارہ جاؤ، جا کے فَقْرَأْ مِنِّي السلام، میرا سلام کہنا، اور سلام کہنے کے بعد پوچھنا من انت، تو کون ہے۔ حضرت انس چلے گئے، جا کے پوچھا من انت، آپ کون ہیں، اور حضور سلام بھی دیتے تھے۔ آگے سے وہ ہنس کے بولے وَقُلْ لَهُ، حضور کو جا کے بتانا انا اخوک الخضر علیہ السلام، مجھے دنیا حضرت خضر کہتی ہے، اور جا کے کہنا میں نے رب سے بڑا مانگا ہے کہ مجھے رب آپ کا امتی بنا دے، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے لیکن میرے دل کی تڑپ ہے کہ میں آپ کا امتی ہوتا۔ چلو رب نے میری دعا کو اپنی بارگاہ میں اس طرح قبول نہیں کیا، آپ ہی دعا کر دیں اللہ مجھے آپ کا امتی بنا دے، اللہ مجھے آپ کا امتی بنا دے۔ وہ مانگتے گئے اور ہمیں بن مانگے اللہ نے حضور کا امتی بنایا، سرکار کا غلام بنایا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم حضور کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، حضور کے نقش قدم پہ چلے، سرکار کے پکے سچے غلام بن جائیں۔ وہ ایک بوڑھا بابا بزرگ جو ہے ایک طوائفہ کے اڈے پہ جا کے مصلی بچھا کے اللہ اللہ کرنے لگا، تو طوائفہ صبح سے انتظار میں ہے، کافی وقت بیت گیا، جب کوئی کسٹمر گاہک گناہ کرنے والا نہ آیا تو اس نے اپنی لوٹی بھیجی، نوکرانی جاؤ ذرا جا کر دے کر آؤ، آج تو کوئی آیا ہی نہیں۔ جب وہ گئی تو دیکھا روشن پیشانی، چٹا چہرہ، چمکتا ہوا چہرہ ہے، متانت ہے، سنجیدگی ہے، وقار ہے، وہ بیٹھے اللہ 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 کیے جا رہے ہیں۔